جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم نے اپنے درس نمبر 8 کو پڑھنا ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب سے، اور اس میں ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی گئی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہے جی۔ رات اور دن کا آپس میں مناظرہ ہوا کہ ہم میں سے کون افضل ہے۔ دن نے اپنی فضیلت کے لیے کہا کہ میرے میں 3 نمازیں فرض ہیں اور تجھ میں 2، اور مجھ میں ایک ساتھ قبولیت کی گھڑی ہے جس میں آدمی جو مانگتا ہے ملتا ہے۔ میرے اندر رمضان المبارک کے روزے ہیں اور تو لوگوں کے لیے سونے اور غفلت کا ذریعہ ہے۔ مجھ میں حرکت ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ مجھ میں آفتاب نکلتا ہے جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ رات نے کہا، اگر تو آفتاب پر فخر کرتا ہے تو میرے آفتاب اللہ والوں کے قلوب ہیں۔ اہل تہجد اور صالحین اللہ عز و جل کی حکمتوں میں غور کرتے ہیں۔ تو ان عاشقوں کے مرتبے تک کہاں پہنچ سکتا ہے جو خلوت میں میرے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 ہے۔ رات کا کچھ حصہ تہجد کی نماز بطور خصوصی زائد آپ کے لیے۔ اب بتاؤ، رات افضل ہوئی نا؟ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب رات کو نامعلوم کیا کیا عطائیں ہیں کہ وہ ہر رات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت مرحومہ کے لیے آخری حصے میں فرماتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا جس کو عطا کروں؟ کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کروں؟ اے دن، کیا تو معراج کی رات کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ یہ رات کی وہ گھڑیاں ہیں کہ عاشقان نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس میخانے میں جاتے ہیں جہاں وہ عشق الہی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جام نوش فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کی توفیق سے آپ کی اطاعت کی جائے۔ ہمیں کسی جگہ کا راستہ معلوم نہیں ہوتا اور منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، 10 مرتبہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس منزل کا راستہ کون سا ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی مسافر ہیں اور ہماری منزل آخرت اور جنت ہے۔ کبھی ہم نے پوچھا کہ اس منزل کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ راستہ قرآن میں بتلا دیا۔ سورہ شورا کی 52 نمبر آیت ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ تمہیں جنت تک لے کر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ اللہ عز و جل سے لینے کا راستہ، محمد الرسول اللہ اللہ کو پانے کا راستہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہی کلمے کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حکایت بیان کی گئی تھی۔ اس کے بعد ماقبل سے ربط بتایا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ماقبل سے ربط میں ہمیں پچھلے درس کے بارے میں ایک مختصر جائزہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں کیا پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، دریائے سماوا بہہ پڑا، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تجویز کیا گیا، نام کی بشارت خواب میں سنائی گئی۔ ایام رضاعت بنی سعد بن بکر میں گزرے، جہاں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ جب رضاعت کی مدت پوری ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کے پاس تشریف فرما ہوں، چنانچہ سیدہ آمنہ علیہ السلام سے عرض کرنے لگیں کہ مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے میں انہیں اپنے قبیلے میں واپس لے جاتی ہوں۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام اس پر راضی ہو گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنی سعد میں لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ سینہ مبارک کو چاک کرنے اور قلب اطہر کو غسل دینے کا واقعہ بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ہی پیش آیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کیوں نہیں بھیجتیں تاکہ میں بھی سیر کروں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کنگھی کی، سرما لگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے تشریف لے گئے۔ اتنے میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا زمرہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کو لٹا کر شکم مبارک کو چاک کیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ کیا حال ہوا۔ اب ہم پڑھیں گے مفہوم حدیث۔ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں تھا کہ میری نظر 3 شخصوں پر پڑی۔ ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹایا اور ایک نے سینے کے جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا اور مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اس برف سے خوب غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص قریب آیا، اس نے شکم مبارک میں ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا، اس دل میں سے سیاہ نقطے کو نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اس دل کو نور سے لبریز کر دیا، پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ٹھنڈک کی خوشی عرصہ دراز تک محسوس ہوتی رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اعضاء کو پانی اور اولے سے غسل دیا گیا، پھر انہوں نے سینے کے جوڑ سے ناف تک ہاتھ پھیرا اور وہ شگاف پر ہو گیا، پھر اس کے بعد مجھے آہستگی سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، پھر اس کے بعد وہ مجھے وہیں چھوڑ کر آسمان میں پرواز کر گئے۔ میں ان کو دیکھتا رہا۔ جس وقت شق صدر ہوا اس وقت عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو میرے شوہر اور دوسرے لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے، بہتر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ کل ہم اپنی نیکسٹ ہیڈنگ پڑھیں گے، حضرت آمنہ علیہ السلام کی وفات۔ ٹھیک ہے، آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی